बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 27 नवंबर 2020 बरोज़ जुमातुल मुबारक सऊदी अरब की शाम की खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के हालात से बाखबर रहना चाहते हैं और रोज़मर्रा की न्यूज़ अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुँच सकें। आज शाम का न्यूज़ बुलेटिन बहुत अहम होगा। इसमें शामिल होगी हेल्थ इंश्योरेंस, सऊदी अरबियन एयरलाइन, इंडिया की फ़्लाइट से मुतालिक खबर और आपके सवाल जवाबात और बहुत अहम खबरें शामिल होंगी। वीडियो के साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज शाम की पहली खबर के साथ। हर कारकुन के लिए इंश्योरेंस में इंदराज लाजमी। सऊदी सोशल इंश्योरेंस अथॉरिटी ने वाज़ेह किया है कि काम की नौयत, काम की मुद्दत, मज़दूर को दी जाने वाली तनख्वाह और उस तनख्वाह की किस्म, खा वो तनख्वाह हो या मुआवजा, इन तमाम बातों से कता नज़र हम हर काम करने वाले मज़दूर के लिए इंश्योरेंस में इंदराज लाजमी है। इंश्योरेंस अथॉरिटी ने ट्विटर पर अपने सरकारी अकाउंट के ज़रिए शहरियों को बताया कि वो रजिस्ट्रेशन ऐसे मज़दूरों के लिए लाजिम है जिनका कफ़ील के साथ मुआहदा है कि वो उन्हें मुल्क के अंदर काम करके देंगे। इस मुआहदे की नौयत, मुद्दत और उसकी तनख्वाह की रकम या किस्म या जो भी हो, उसमें इंश्योरेंस अथॉरिटी से जो एक शहरी ने सवाल किया था कि वो अपनी मुलाजमत से जल्दी रिटायर हो गया। वो इस वक्त अपने बड़े भाई की सरकारी एजेंसी में एक से ज़्यादा तजारती सरगर्मियों की निगरानी कर रहा है जहाँ वो काम की पैरवी करता है, अशिया फरोख्त करता है और मुलाजमीन की कमी को पूरा करता है जिसके बदले मुआवजा मिलता है। तो क्या इसे इंश्योरेंस में इंदराज करवाने की ज़रूरत है? हेल्थ इंश्योरेंस से मुतालिक एक और बड़ी अपडेट। पॉलिसी में दांतों के 4 किस्म के इलाज शामिल नहीं। सऊदी हेल्थ इंश्योरेंस कौंसिल ने पॉलिसी की मुद्दत के दौरान इंश्योरेंस वालों के लिए दांतों और मसूड़ों के इलाज में इंश्योरेंस पॉलिसी की तफसीलात जारी की हैं। तफसीलात में वाज़ेह किया गया कि इस पॉलिसी में 4 चीज़ें शामिल नहीं होती जो दांतों की पेवंदकारी, आर्टिफिशियल दांत, जड़ें या दांतों का हिलना शामिल है। कौंसिल ने ट्विटर के ज़रिए बताया कि इंश्योरेंस पॉलिसी मुतफ़िका दस्तावेज़ में दांतों और मसूड़ों के इलाज को शामिल किया गया है। पॉलिसी के दौरानिया में ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रियाल के साथ एक बार दांतों की सफाई भी शामिल है। कौंसिल ने वाज़ेह किया कि दांतों की पेवंदकारी, मसनूई दांत, फिक्स्ड या मुतहरक जड़ों वाले दांतों से मुतल्लिक तमाम अखराजात इस पॉलिसी में शामिल नहीं है। सऊदीया के डायरेक्टर जनरल आयाटा के रुकन मुंतखब। आयाटा की जनरल असम्बली ने हॉलैंड के दारुल हुकूमत एम्स्टर्डम में अपने 76वें सेशन के इजलास के दौरान सऊदी एयरलाइन के डायरेक्टर जनरल इंजीनियर इब्राहिम अल उमर को 3 साल के लिए आयाटा जनरल गवर्नर का रुकन मुंतखब कर लिया। सऊदी खबरसार इदारे SPA के मुताबिक आयाटा में गवर्नर काउंसिल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे बड़ा इंतजामी इदारा है। ऑर्गेनाइजेशन के रुकन फ़ज़ाई कंपनियों के 31 एग्जीक्यूटिव चेयरमैन इसके मेंबर होते हैं। आयाटा गवर्नर कौंसिल के मुतअद्दिद फ़राइज़ हैं। अहम तरीन बैनुल-अक़वामी जो फ़ज़ाई नक़्ल व हमल से मुतल्लिक़ हिकमत अमली तरतीब देना, स्कीमें बनाना, स्ट्रेटजिक स्कीमों को मंजूरी, इसके अलावा आयाटा की जनरल पॉलिसी तरतीब देना शामिल है। अल उमर ने आयाटा गवर्नर कौंसिल की रुकनीत के लिए अपने इंतखाब पर खुशी और फ़ख्र का इजहार किया। याद रहे कि दुनिया की मुख्तलिफ बरे-आज़म से ताल्लुक़ रखने वाली 120 मुल्कों की 290 के करीब इंटरनेशनल एयरलाइन आयाटा की रुकन है। सऊदी अरेबियन एयरलाइन आयाटा की अहम तरीन मेंबर हैं। सऊदी अरब में पाकिस्तानी मुलाजमीन की मांग, भर्तियों का अमल शुरू। हमने पिछले दिनों एक न्यूज़ शामिल की थी जिसमें पाकिस्तानी हुकाम के मुताबिक सऊदी अरब के लिए वर्क वीज़े की बहाली के बाद सऊदी अरब में पाकिस्तानी मुलाजमीन की मांग में इजाफा हुआ है। इस सिलसिले में सऊदी हुकाम ने पाकिस्तान से 7000 से ज़्यादा नए मुलाजमीन की भर्तियों की डिमांड की है। इस सिलसिले में हमें बहुत ज़्यादा सवालात मौसूल हुए थे। लोगों का पूछना था कि वो लोग किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। हमने आपको इसमें बताया था कि आपको किसी एजेंट, रिक्रूटिंग एजेंसी पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट कॉर्पोरेशन की वेबसाइट है उस पर जाइए। जैसे कि आपको मैं यहाँ पर ओपन करके आपको दिखाते हैं हम आज किस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपने ये beoe.gov.pk जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसको ओपन करने के बाद आप जाएंगे, आप फ़ौरन जॉब
جابس کے یہاں پر ٹیگ پر کلک کریں گے، فورن جابس کے آپ جیسے ہی ٹیگ پر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے پوری ڈیٹیلز کھل کر جابس کی آ جائیں گی۔ یہ پاکستان جو ہے حکومت خود سے جو لوگوں کو باہر بھیجتی ہے اس کی تمام تفصیل آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، جتنی جابس ہیں یہاں پہ پوسٹڈ ہیں، اس کی کتنی تنخواہ ہے، کون سی کمپنی ہے، کیا ٹائمنگز ہیں، ہر ایک ڈیٹیل، اور کون سی ریکروٹنگ ایجنسی جو ہے وہ اس کو ہائر کر رہی ہے، اس کی مکمل تفصیل یہاں پر اوتھینٹک اویلیبل ہے۔ اگر آپ بھی اپنے کسی اہل و عیال کو یا اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے اس کے تھرو جو ہے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ پاکستان اوورسیز امپلائمنٹ اینڈ بیورو آف امیگریشن کے ڈائریکٹر عبدالشکور سومرو نے بتایا تھا کہ سعودی عرب کی جانب سے اوورسیز امپلائمنٹ کو پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہونے کے بعد مختلف ریکروٹمنٹ ایجنسی نے بھرتیوں کا عمل بھی شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستانی ورکرز کی ڈیمانڈ 2 ماہ قبل آنا شروع ہو گئی تھی، لیکن ویزے پر پابندیوں کی وجہ سے عمل شروع نہیں ہوا تھا۔ اجازت کے بعد رواں مہینے 7,000 سے زیادہ ورکرز کی ڈیمانڈ موصول ہوئی ہے، جس کے بعد ریکروٹمنٹ کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب کے بدلتے حالات۔ آپ کے سوالات جوابات سے متعلق کفیل قید ہے اور اقامہ ایکسپائر ہے، کفالت کیسے تبدیل کر سکتے ہیں؟ سعودی عرب کے اندر رہتے ہوئے احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے مختلف جو معمولات زندگی ہیں بحال کیے جا رہے ہیں۔ سعودی عرب میں غیر ملکیوں کے لیے رہائش اور ملازمت کے حوالے سے قوانین میں بھی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ موجودہ صورتحال کے حوالے سے چند سوالات موصول ہوئے ہیں جن کے متعلقہ محکموں سے جوابات حاصل کیے گئے ہیں۔ علی شہزاد کا کہنا تھا کہ ان کا پاسپورٹ گم گیا ہے، نیا پاسپورٹ کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ بھی معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ فیملی کو عمرہ پر بلانا کس طرح ممکن ہوگا۔ پاسپورٹ گم ہونے کی صورت میں سفارت خانے ریاض یا جدہ میں قونصلیٹ سے رجوع کریں۔ پرانے پاسپورٹ کی فوٹو کاپی اور شناختی کارڈ کی کاپی کے ساتھ متعلقہ اہلکار کے سامنے پیش ہوں، جہاں پر متبادل پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے درخواست جمع دیں۔ اس کے بعد کچھ عرصہ پہلے تک ڈپلیکیٹ پاسپورٹ حاصل کرنے کے لیے اخبار میں اشتہار دینا پڑتا تھا، لیکن اب اس کی ضرورت نہیں۔ اب آپ براہ راست سفارت خانے سے رجوع کر کے ڈپلیکیٹ پاسپورٹ کے لیے درخواست جمع کرا سکتے ہیں۔ جہاں تک آپ کو فیملی کو عمرہ پر بلانے کے حوالے سے سوال ہے تو عمرہ پر عائد پابندی اٹھائی جا چکی ہے، جس کے تحت تمام لوگ ابھی آ رہے ہیں، لیکن فی الوقت عمرہ کے پیکیجز کورونا کی وجہ سے اور سوشل ڈسٹینسنگ کی وجہ سے 5 اسٹار ہوٹلز کی وجہ سے کافی زیادہ کاسٹلی ہیں، تو تھوڑا تو انتظار کیجئے۔ ویسے تو پیکیج اویلیبل ہے، اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو آپ ان کو بلا سکتے ہیں۔ آفتاب احمد پوچھتے ہیں، سائیقات کے اقامے پر ہوں، اقامہ گزشتہ 5 مہینے سے ایکسپائر ہو چکا ہے، کفیل کا سسٹم اور موبائل سب بند ہے کیونکہ وہ قتل کے کیس میں قید ہے، اس پر دیت کی مد میں 50 لاکھ ریال عائد کیے گئے ہیں، جوازات اور مکتوب العمل سے رجوع کیا، وہاں سے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا، اب میں کفالت تبدیل کرانا چاہتا ہوں، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ آپ کا کہنا ہے کہ آپ نے جوازات اور لیبر آفس سے رجوع کیا، وہاں سے مثبت جواب نہیں ملا، آپ کو چاہیے کہ آپ سب سے پہلے کفیل کے والد یا گھر کے کسی فرد سے ملاقات کریں اور ان کے سامنے اپنا مسئلہ پیش کریں۔ جوازات کے سسٹم میں قانون کے مطابق ایسا کوئی شخص جو جرم میں قید ہوتا ہے اس کا کمپیوٹر سیز کر کے تمام معاملات روک دیے جاتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ کفیل کا کوئی خونی رشتہ دار عدالت سے اپنے نام وکالت نامہ بنائے، جس کے بعد ابشر کو اکاؤنٹ کو بحال کیا جائے گا۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو آپ سفارت خانے یا قونصلیٹ کے شعبہ ویلفیئر سے رجوع کریں اور تحریری طور پر انہیں درخواست دیں تاکہ آپ کی مدد کی جا سکے۔ اب خبر شامل کرتے ہیں سعودی عرب جو ہے انڈیا سے سعودی عرب کے لیے فلائٹ سے متعلق۔ آپ کو ہم نے کل بھی بتایا تھا، انڈیا کا سرکولر جاری کر دیا گیا۔ انڈیا نے اپنی انٹرنیشنل فلائٹس کو 31 دسمبر 2020 تک بند کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ انڈیا آنے والی اور انڈیا جانے والی تمام ایئر لائنز کو 31 دسمبر تک بند کیا جا رہا ہے، لیکن صرف 22 ممالک جن کے ساتھ ایئر ببلز کا ایگریمنٹ ہے یا کوئی اسپیشل فلائٹس اور کارگو کی فلائٹس چلتی رہیں گی۔ انہوں نے اس سرکولر کو باقی فورن ڈومیسٹک تمام ایئر لائن کو سرکولیٹ کر دیا۔ چیئرمین ایئرپورٹ اتھارٹی آف انڈیا کو بھی اور آل ایئرپورٹ آپریشنز ان انڈیا اور کمشنر بیورو آف امیگریشن کو بھی ایکسٹینڈ جو ہے وہ فارورڈ کیا ہے۔ سرکولر آپ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے تحت ابھی تک تو جو انڈیا سے سعودی عرب کی فلائٹ ہے اس کے بارے میں تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ 31 دسمبر تک بند کر دیا۔ اگر تو ایئر ببلز ہو جاتا ہے فائنل تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اسپیشل اپروول کے بعد انڈیا سے سعودی عرب کے لیے اسپیشل فلائٹس چلائی جائیں۔ جیسے جیسے اپڈیٹ آئے گی ہم اپنے اگلے نیوز بلیٹن میں شامل کریں گے۔ سائبر سیکیورٹی میں سعودی نوجوان کی مہارت 1 لاکھ ریال کما لیے۔ سعودی نوجوان نے ویب سائٹ پروگرامنگ میں خامیوں کا پتہ لگانے کا ہنر سیکھ کر 1 لاکھ ریال کما لیے۔ حفر الباطن کے سعودی نوجوان نے ویب سائٹ پروگرامنگ میں خامیوں کا پتہ لگانے کا ہنر سیکھ کر سائبر سیکیورٹی سے 1 لاکھ ریال کے انعامات کما لیے۔
العربیہ نیٹ کے مطابق سعودی نوجوان جو ہے نواف المتیری نے 2012 میں سائبر سیکیورٹی میں اس وقت دلچسپی لینا شروع کی جب اس کی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی تھی۔ اگلی خبر شامل کرتے ہیں جازان سے۔ جازان کی خودرو پہاڑی کافی۔ سعودی عرب کا جنوب مغربی علاقہ جازان انواع و اقسام کی کافی کے لیے مشہور ہے۔ یہاں الریز کمیشنری میں الکہر پہاڑوں کی چوٹیوں پر اگنے والی کافی منفرد ذائقہ رکھتی ہے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق الکریز کے الکہر پہاڑوں کی چوٹیاں خلانی کافی کے درختوں سے آباد ہیں۔ اسے چٹانی کافی اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے درخت چٹانوں پر خود سے اگتے ہیں اور ان کی کاشت میں کسی انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ مکہ مکرمہ کلاک ٹاور بادلوں میں چھپ گیا۔ سعودی عرب کے متعدد شہروں میں جمعرات سے بارشوں کا آغاز ہو گیا۔ مکہ مکرمہ، جدہ، مدینہ، طائف اور دیگر شہروں میں کہیں ہلکی اور کہیں موسلا دھار بارش ہوئی۔ بارش سے قبل کالی گھٹاؤں کی وجہ سے موسم انتہائی خوشگوار ہو گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں گھنے بادلوں کی وجہ سے مکہ کلاک ٹاور بادلوں میں چھپ گیا۔ بادلوں نے کلاک ٹاور کو مکمل طور پر اپنے اندر چھپا لیا تھا، جس کی وجہ سے ٹاور کے نیچے سے اس کا بلند حصہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ مزید خبروں کے لیے آپ رات 12 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھیے گا۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔